یہ سوال زیر صاحب ہم نے یہ پوچھا کسی نے کہ اگر کوئی بیمار ہو اور روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ دینے کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ راشدہ چودھری صاحب ہیں کینیڈا سے، یہ سوال انہوں نے بھجوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بڑی خوبصورت جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی وہ یہ کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جس حد تک تم میں طاقت ہے، جس حد تک قدرت ہے، جس حد تک تم کوشش کر سکتے ہو تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اسلامی عبادات تقوی کے حصول کے لیے بہترین یہ ذریعہ ہیں اور روزہ بھی اس میں سے ہے۔ اس لیے اگر تو کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر مریض ہے اور مسافر ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے۔ اور اگر کوئی ایسا مریض ہے جو مستقل مریض ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اور پھر اس کو سہولت یہ دی کہ ایسا شخص فدیہ دے دے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ہے بھی غریب، مفلس، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، تو ایسے شخص کے لیے پھر قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ بڑی خوبصورت تعلیم کہ قرآن نے کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم۔ تو مختلف رستے ہیں اس کے لیے، اور فرمایا کہ روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہی ہے کہ استغفار اور صدقہ اور کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے، حضور نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ آگ سے بچو خواہ تمہیں ایک کھجور کا ایک ٹکڑا صدقے میں دینا پڑے۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت تعلیم بھی ہے کہ صدقہ گویا ایک نیکی نہیں کر سکتا تو اس کے بدلے میں جو استطاعت ہے وہ صدقہ دے دے۔ اب بعض صحابہ ایسے تھے جو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ حضور نے جب صدقے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ محنت کرے، کمائے، خود بھی کھائے اور صدقہ دے۔ عرض کی گئی کہ حضور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، کسی کو کام ہی نہ ملے یا طاقت نہ رکھتا ہو، تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، اس میں اس کی مدد کر دے۔ عرض کی گئی کہ اگر ایسا بھی موقع نہ ملے تو فرمایا کہ پھر نیکی کرے اور برائیوں سے رکے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کلمۃ طیبۃ، ایک پاک کلمہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اسلام نے تو تدریجاً بہت خوبصورت تعلیم دی کہ نیکی کرو، اگر وہ استطاعت نہیں تو اس سے نیچے پھر درجہ، پھر اس سے نیچے درجہ، ہر جگہ پہ جہاں پہ کسی جگہ سزاؤں کا ذکر کیا تو وہاں بھی مختلف سزاؤں کا کہ ایک درجے میں آ کے انسان کی استطاعت کے اندر ہو۔ یہی حال روزے کا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو فدیہ دے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر صدقہ خیرات اور استغفار کرے، کلمہ طیبہ کہے، یہی اس کی طرف سے نیکی ہو۔ ٹھیک